کہ بھائی فلانی تہذیب کی یہ نمائندہ چیز ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے تہذیب برتنا، اور ایک ہوتا ہے تہذیب دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے تہذیب سننا. ان تینوں گروپوں میں فرق ہے. کچھ لوگوں نے تہذیب سنی ہے، بس سنی. کچھ لوگوں نے تہذیب دیکھی ہے، آنکھ سے دیکھی ہے. کچھ لوگوں نے برتی ہے، یعنی تہذیب کے نمائندے ہیں. اب تینوں میں فرق ہوگا. دیکھیں، جنہوں نے صرف سنا ہوگا، آنکھ سے دیکھا نہیں ہوگا، وہ تہذیب کا مزہ نہیں جانتے، وہ تہذیب برت نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا لکھنؤ ایک تہذیب کا نمائندہ، وہاں کا جو بھی شعبہ ہوگا وہ تہذیب کا شاہکار ہوگا. کوئی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو. چونکہ میں نے آنکھ سے دیکھا ہے. نام آپ لیجئے، میں بتاتا جاؤں. جو چیز آپ کے ذہن میں آ جائے میں بتا دوں گا. یہ تہذیب کا حصہ ہے. یہ کیسے بنی میں آپ کو بتا دوں گا. اس نے کیسے ترقی کی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا، صرف سنا، تو اب وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. لیکن اگر کوئی تہذیب حسینیت سے جڑ گئی تو وہ مری نہیں. اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حسینیت میں اس کا تسلسل ہے. سمجھیں نا آپ، حسینیت میں اس کا تسلسل ہے. 1857 انگریزوں نے غدر مچا دیا، لوگ بھاگے، شہر کو اجاڑ دیا. تو اب وہ جو فن کو پیش کر رہے تھے، جو تہذیب کو پیش کر رہے تھے اپنی محنت سے اور خون پسینہ ایک کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا رزق ختم ہو گیا، قدردان نہ رہے. تو کاریگر بکھر گئے، کاریگر بکھر گئے. اب آپ دیکھتے ہیں نا، دیکھیے لکھنؤ کی صنائی یہ سامنے ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نقش، یہ تلوار دیکھ رہے ہیں. یہ پتہ ہے یہ کیوں بنا ہے؟ اس کے اندر ایک گلدستہ لگتا تھا، پھول کا ایک گلدستہ، پھر یہ چاند، پھر یہ ہاتھ، پھر یہ نقش، بیچ میں یہ پان. یہ تہذیب ہے، یہ پنجے بنانا تہذیب ہے. یعنی اپنی پوری کوشش اس پہ صرف کر دی کہ کوئی دوسرا ایسا نہ بنا سکے. یہ ہے نمائندہ تہذیب اور اس کا ارتقاء. تو اب جو کام کر رہا ہے اس کے قدردان نہ رہے تو وہ کہاں جائے؟ تہذیب کا نمائندہ چاہتا ہے اس کا قدردان ہو. مرثیہ بھی تہذیب کا نمائندہ تھا، قدردان ختم ہوئے تو میر انیس کو حیدرآباد دکن جانا پڑا، پٹنے اور بہار جانا پڑا مرثیہ پڑھنے. قدردان نہ رہے. سوس خان عزاداری کا حصہ تھا، قدردان نہ رہے تو کہیں اور جانا پڑا، دور دور جانا پڑا. نوحہ پڑھنے والے، شعر کہنے والے، سمجھے نا، ان کو بکھرنا پڑا. تو ایسے ہی تہذیب کا ایک نمائندہ رنگریز بھی ہے، جو کپڑا رنگتا ہے. آپ کہیں گے بڑا آسان ہے، نہیں. تہذیب کا ہر کارنامہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو اسے برت رہا ہو. اب اس کی بھی قدر تھی، لیکن تہذیب اجڑ گئی، شہر ویران ہوا. اب کہاں جائے، کیا کرے؟ چلا گیا رامپور، چلا گیا کہ شاید وہاں نواب ہیں وہ ملازم رکھ لیں. ان کو جب پتہ چلا بھائی بہت بڑی تہذیب کا نمائندہ رنگریز ہے، حالانکہ رنگریز ایک چھوٹا سا کاریگر ہوتا ہے، لیکن چونکہ بڑی تہذیب سے آیا ہے اس لیے اچھی ملازمت مل گئی. اچھی ملازمت. دیکھیں نا، اس کو یوں سمجھ لیجئے، علی گڑھ کا پڑھا ہوا، پرنسٹن کا پڑھا ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، ڈگری دکھائی، جاب مل گئی. تو جس زمانے میں تہذیب کا ارتقاء تھا، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تو تہذیبی ہی یونیورسٹیاں تھیں اور وہی اس کی ڈگری تھی. علی گڑھ تو بعد میں بنا نا بھائی، 1857 کے بعد.
کالج اسکول تو بعد میں بنے، پی ایچ ڈی بعد میں بنا، جب انگریز آئے تو انہوں نے کالج اسکول یہ سب بنایا. مدرسے ہوا کرتے تھے، الف بے، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، یہ ہوتا تھا. سبجیکٹ بنے، موضوع بنے. ظاہر ہے کہ ہر شہر تو نجف نہیں تھا، وہ تو باب مدینۃ العلم ہے، جو گیا مل گیا، جو گیا مل گیا. تو ہر شہر تو باب مدینۃ العلم نہیں ہے، وہ تو نجف ہے. تو آپ سمجھیں نا. اب وہ گیا تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑے نمائندہ تہذیب کا کاریگر ہے، اسے ملازم رکھ لو. انگریز کو ملازم رکھ لیا. ایک دن بیگمات بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بلایا کاریگر کو اور کہا کہ بھئی ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں، تو وہ کام تمہیں کرنا ہے. اور ان کا بتائیے، فرمائیے کیا کام ہے. ان کا بھائی ایسا ہے کہ ایک دوپٹہ رنگ دو. اس نے کہا کس رنگ کا؟ ان کا کہ شمع کی لو کے رنگ کا. اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا سرکار ہم چھوٹے لوگوں کی نوکری نہیں کرتے. ان کا یہ کیا تو کہہ رہا ہے بد تہذیب؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھیے ہم بڑی تہذیب میں رہے ہیں، بڑے قدردانوں کو دیکھا ہے، ہم نے آنکھ سے تہذیب دیکھی ہے، آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھی، صرف کان سے سنی ہے. کہ یہ تم کیسے کہتے ہو؟ کہ اس لیے کہ آپ نے بس یہ کہہ دیا کہ شمع کی لو کے رنگ کا دوپٹہ رنگ دو. بھائی دیکھیے جب شام کو شمع جلتی ہے تو اس کی لو سرخ ہوتی ہے اور کنارے نارنجی ہوتے ہیں. جب آدھی رات آتی ہے تو شمع کی لو سبز ہوتی ہے، کنارے نیلے ہو جاتے ہیں. جب صبح ہونے لگتی ہے تو شمع کی لو زرد ہونے لگتی ہے اور کنارے اس کے دھانی ہونے لگتے ہیں. کس وقت کی شمع کے لو کا رنگ آپ کو چاہیے؟ آپ نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں. اس لیے ہم آپ کی ملازمت کیسے کریں؟ اب سمجھے تہذیب کی نمائندگی کیا ہے. ہر ایک نے اپنی آنکھ سے عزاداری کو دیکھا نہیں. بچوں کو دکھاؤ تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، اور دکھانے کے لیے ماتم ضروری ہے. اب سمجھے آپ؟ تو جو بڑا آدمی ہوگا اس کو معلوم ہوگا. موم بتی تو سب نے جلائی ہے، کس نے لو کو غور سے دیکھا؟ جو بڑا آدمی ہوگا، جو دانشور ہوگا، غالب کو پتا تھا، جبھی تو کہا شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، ہر رنگ میں. اب میرا جملہ ضائع نہ جائے. جو بات عہد کے سب سے بڑے شاعر کو معلوم ہے، ایک چھوٹے آدمی رنگریز کو بھی معلوم ہے. جب تہذیب برتتا ہے تو امیر غریب، عالم جاہل برابر ہو جاتے ہیں.